ساتھ نون سکیلا کا یہ بات ثابت کر دی کہ جب آدم سے یہ بات شروع ہوئی تو نون سکیلا اور شرطیہ کے ساتھ ہوئی اور وہ لازمن ہدایت آئی. ہوئی نا یہ بات؟ آپ نے خود ماضی میں یہ بات ثابت کر دی. تو آگے بھی ہدایت اسی طرح آئے گی. تو روک کس طرح سے رہے ہیں؟ ایک رسول آپ حضرت آدم سے لیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے ہیں اس آیت کے تحت. مجھے سمجھ نہیں آتا وہ کیسے ہے. پھر اسی طرح ہدایت کو بھی آپ حضرت آدم سے لیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تک ہدایت روک دیتے ہیں، اور پھر کہتے رہتے ہیں کہ ہاں جی لوگ ہمیں سمجھانے کے لیے آئیں گے بھی، اللہ علم اٹھائے گا بھی، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، جہالت بھی پھیلے گی، سب کچھ ہوگا، لیکن ہمارے پاس ہدایت نہیں آنی کیونکہ ہم لوگوں نے تسلیم کرنا ہی چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو ماننا ہی چھوڑ دیا. جی ٹھیک ہے جی، آپ کی بات ہوگی. اب دیکھیں جی، کولنا کو انہوں نے کہا جی یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اس لیے یہ شرط ماضی کا قصہ ہو گئی کیونکہ اس کے پیچھے ماضی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں آتی بھی رہے گی. اپنی ہی بات میں تضاد پیش کر رہے ہیں کہ کولنا ماضی کا صیغہ ہے اور لہٰذا یہ قصہ ہو گیا ماضی کا، لیکن اما یاتینکم منی ہدن سے ہدایت جاری رہے گی، آتی رہے گی، اور ہدایت سے مراد شریعت نہیں ہے. یہ آپ نے کہہ دیا ہدایت سے مراد شریعت نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں ہدایت سے مراد کیا ہے. ہدایت شریعت ہے، اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے وہ شریعت کی صورت میں آئی ہے، کتاب کی صورت میں آئی ہے، اللہ نے اس کو ہدایت کہا ہے. صورت لے لیں، سورہ بقرہ، بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کتاب ہدن، کتاب ہدن، کتاب ہدایت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کتاب پھر آتی رہے گی. آپ نے یہ مانا ہے کہ ہم تو مانتے ہیں، تو آپ پھر بتا دیں کہ مرزا صاحب شریعت لے کر آئے ہیں، ادھر سے آپ چھپتے ہیں نقاب میں، نہیں 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 نئی شریعت نہیں لائے مرزا صاحب، تو اب نئی شریعت والا نبی آئے گا ہی نہیں. ادھر سے آپ اس شریعت کو جاری رکھ رہے ہیں، آپ نے الفاظ بولے ہیں جاری رہے گی. اور اللہ کتاب کو کہہ رہا ہے ہدایت. یہاں بھی کیا کہہ رہا ہے؟ میری طرف سے ہدایت آئے گی. اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے وہ کتابوں کی صورت میں آئی ہے، انسانوں کے پاس، ہمارے پاس موجود ہے. ہماری شریعت کو اللہ ہدایت کہہ رہا ہے، یا آپ انکار کر دیں ہماری شریعت ہدایت نہیں ہے اور یہ کتاب ہدایت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور باقی آپ نے یہ کہا کہ میں نے جو آپ سے بات کی کہ آپ نے یہاں ہمیشگی کس کا معنی کیا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے. پھر آپ نے شرطیہ جملے کو کر دیا کہ شرط امکان ثابت کر رہی ہے، ادھر سے آپ لزوم اور ایجاب ثابت کر رہے ہیں. بھئی آپ کی باتوں میں اتنا تضاد، کسی بات کو، اپنی ہی بات کو آپ رد کر رہے ہیں. جواب دیجئے. ماشاءاللہ جی، میرا ٹائم چل رہا ہے؟ نہیں ختم ہو گیا. نہیں ٹھیک ہے، ہو گیا. میں ماشاءاللہ نائٹ رائڈر بھائی کو سمجھتا تھا کہ یہ کچھ علم رکھتے ہیں، لیکن آج یہ چیزیں جو یہ بیان کر رہے ہیں، ایک تو پہلے انہوں نے مانا کہ میں نے خود ساختہ عقیدہ پیش کیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ دیکھیں ہدایت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ شریعت ہے، اور ہمیں کیا وہ دلیل دے رہے ہیں سورہ بقرہ کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وہ بھی ھدی، اللہ تعالیٰ کا اسم میں ہدایت ہے، یہ شریعت نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا اس قرآن میں ہدایت ہے، ٹھیک ہے نا. ہدایت تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیتا آیا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات نازل ہوئی، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ہدایت دینا لوگوں کو بند کر دی تھی؟ حضرت ہارون کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی تھی؟ کیا ان کو نئی شریعت دی گئی تھی؟ حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی تھی؟ ٹھیک ہے، کیا ان کو نئی شریعت دی گئی تھی؟ یہ خود ساختہ جب چیزیں بناتے ہیں نا تو خود ہی اپنے اوپر پلٹ آتی ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ایک چیز تو میں نے ان سے ثابت کی تھی کہ جو آیت میں نے پیش کی تھی وہاں پر کوئی ماضی کا صیغہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو یہ چیز وہاں پر آئے ہی نہیں، کیونکہ یہ اپنا استدلال وہاں پر اس آیت پہ دے ہی نہیں رہے، اور دے سکتے بھی نہیں، کیونکہ اپنی یہ دلیل کا رد اپنے آپ سے ہو جاتا ہے. اس آیت میں بھی جب میں نے ان سے کہا ہے کہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے ماضی میں بتا دیا کہ ہم نے شروع سے ہدایتیں دی ہیں اور آگے تک ہدایت چلے گی، اور یہ خود مانتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے، وہ ہدایت یافتہ ہوں گے. وہ کون سی ہدایت لے کر آئیں گے بھی؟ وہ کس طرح سے ہدایت یافتہ؟ وہ کوئی نئی شریعت کے ہدایت یافتہ؟ کوئی جواب نہیں. صرف جہاں پر ان کو بتایا گیا ہے کہ بھائی آخری حربہ کیا ہے کہ جہاں پھنس جاؤ مرزا صاحب کی بات کر دو، لو جی آپ کی جو ہے وہ خلاصی ہو جائے گی. یہ وہ آخری حربے پہ آ چکے ہیں، کیونکہ اب ان کو قرآن حدیث اور تمام کی تمام چیزیں الزامات کے اوپر پیش کر رہے ہیں. یہ کوئی بھی دلیل نہیں پیش کر رہے. اب یا تو یہ ثابت کریں کہ تمام کے تمام انبیاء شریعتیں لے کر آتے رہے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے ابھی ہم ان کی بات مان لیں کہ جی یہاں پہ شریعت کی بات ہے. اگر انبیاء ویسے بھی ہدایت لے کر آئے ہیں بغیر کسی شریعت کے بھی، ٹھیک ہے، تو پھر ان کی رد ہو جاتا ہے ان کی اپنی بات سے بھی. اور قرآن مجید میں ہدایت ہے، ٹھیک ہے،
قرآن اٹ سیلف ایک شریعت ہے، اس کے اندر ہدایت ہے، اور یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کہاں روک رہا ہے؟ میں ان سے یہ پوچھا اور اس کا کوئی جواب نہیں۔ جی وسیم بھائی، ڈائریکٹر بھائی۔ جی ٹھیک ہے، اب انہوں نے جی خود ہی ایک بات کی اور اس کو کہا کہ ٹچ نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں اپنے ایک ہی جملے میں آپ نے اپنا رد کر دیا۔ امام مہدی ہدایت یافتہ ہوں گے، ساتھ ہی کہتے ہیں ہدایت لے کر نہیں آئیں گے۔ بھائی بتائیں کہ ہدایت لے کر آئیں گے؟ امام مہدی علیہ السلام کیا ہدایت لے کر آئیں گے؟ آپ خود کہتے ہیں ہدایت یافتہ ہوں گے، ہم کہتے ہیں بالکل شریعت موجود ہے، اس شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت یافتہ بنا کے بھیجے گا، وہ اس شریعت پر عمل کریں گے۔ ساتھ ہی کہتے ہیں کیا وہ ہدایت لائیں گے؟ بھئی ہدایت یافتہ ہونے کا مطلب ہے کہ ہدایت لائیں گے۔ آج آپ اگر ہدایت یافتہ ہیں اسی شریعت پر عمل کر کے، تو آپ کے آگے جا کے ہدایتیں لاتے رہیں گے۔ مطلب اپنی ہی بات کا ایک ہی جملے میں تضاد پیش کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو خود آپ اپنے ہی دام میں سے یاد آ گیا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے نا کہ جب آپ دھکے سے منانا چاہے، بار بار کہہ رہے ہیں مان لیا مان لیا مان لیا، ہر جملے میں آپ نے مان لیا کیا، لیکن دلیل کوئی پیش نہیں کی۔ پھر آپ نے کہا جی کل نہ بتو، یہ جو آیا پیچھے کل نہ آیا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کہا اتر جاؤ۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ اگلا جملہ ماضی ہے، اما یاتی انکم، مان لیں تو پھر وہاں مان لیں اما یاتی انکم، وہاں ماضی نہیں ہے۔ وہ دنیا، وہ جو ابنائے آدم تھے جن کو اتارا اللہ تعالیٰ نے، ان کو یہ الفاظ نہیں بولے۔ یہ آپ نے تعیین نہیں کی کہ کیا آپ یہاں بنی آدم سے کس وقت کے بنی آدم مراد لیتے ہیں، یہ بتایا نہیں آپ نے۔ پچھلے نہیں مراد لیتے، یہ مجھے ایکسپلیسٹلی واضح طور پر بتائیں کہ کیا آپ، میری بات نہ کریں، آپ لے لیں ماضی کا کوئی بات نہیں، آپ کیا لیتے ہیں مجھے یہ بتائیں، آپ اس سے کس وقت کے بنی آدم مراد لیتے ہیں؟ اور ہدایت اللہ نے خود فرمایا، اچھا پھر کیا؟ جو چیز جس چیز پر مشتمل ہے وہ ہے نہیں۔ واہ بھی واہ، رسول رسالت پر آیا ہے لیکن رسول نہیں ہے، یعنی قرآن ہدایت، اس قرآن میں ہدایت ہے، قرآن ہدایت نہیں ہے۔ قرآن شریعت ہے، قرآن ہدایت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب انہوں نے کیا کر دیا؟ اب انہوں نے یہ ترجمہ ہی بدل دیا۔ میں نے کہا نا مرضی چلتی ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کو جوڑ دیا کس کے ساتھ؟ قربان جاؤں، سبحان اللہ، ہدی للمتقین کے ساتھ فی ہی جوڑ دیا۔ اللہ کیا بات ہے جی! اپنی مرضی تو یہ کہتے ہیں، اپنی مرضی اور عقیدے پر قرآن کو موڑنا۔ یہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں شک نہیں۔ ہدی للمتقین، ہدایت، پوری کتاب ہدایت ہے۔ یا تو آپ کہیں پوری کتاب ہدایت نہیں ہے، اس میں ہدایت ہے، اس کا مطلب ہے اس کا کچھ جز ہدایت ہے، کچھ نہیں ہے۔ آپ اپنے ہی دام میں سے یاد آ گیا۔ بھائی جواب دیں ان چیزوں کا۔ جی جزاک اللہ۔ نائٹر بھائی 3 منٹ لیا آپ نے۔ جی وسیم بھائی۔ ہاں جی 3 منٹ دے نائٹ رائڈر بھائی، میں نے ان سے بار بار پوچھا کہ آپ کا اس آیت کے بارے میں استدلال کیا ہے، تو شروع سے لے کے اب تک وہ اپنا استدلال نہیں دے رہے اس کے اوپر، اور نہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو آیت میں نے سورہ اعراف کی 35 نمبر پیش کی ہے اس میں کوئی ماضی کا صیغہ ہے، کوئی کلام نہیں اس کے اوپر، کوئی چیز نہیں پیش کر سکے کہ ہاں جی اس کے اوپر کوئی ایک چیز بھی ماضی کا ہے۔ ایک خود آیت پیش کی اور خود اس میں تسلیم بھی کر لیا کہ قلنا، کہ اس میں ماضی کی بات ہو رہی ہے، اور آگے بتا بھی رہے ہیں کہ اس میں بھی شرطیہ ہدایت ہے۔ بھئی جب یہاں پر آپ شرطیہ ہدایت کو مان رہے ہو تو پھر مستقبل میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ پھر کہتے ہیں جی امام مہدی جو ہدایت یافتہ ہوگا، وہ کون سی ہدایت ہوگی؟ وہ وہی شریعت ہی ہوگی نا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی ہے۔ تو یہی چیز میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کون سی ہدایت یافتہ ہونے سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ وہ نئی شریعت کے ساتھ ہدایت یافتہ ہوگا۔ تو یا تو آپ مجھے بتا دیں کہ وہ ہدایت یافتہ کو ہوتا ہے تو وہ نئی چیز کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہی چیز میں نے ان کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ ہدایت جو ہوتی ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس دین کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا ہے، اور اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہدایت جاری کرنی ہے لوگوں کو۔ یہی چیز ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسی آیت میں، اور یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے، وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ یا تو یہ بتا دیں کہ ہاں بھی وہ نئی شریعت کے لحاظ سے ہدایت یافتہ ہوں گے اور لوگوں کو پھر اس لحاظ سے گائیڈ کریں گے، تو پھر ٹھیک ہے، ابھی ہم ان کی بات مانتے ہیں کہ ہدایت سے مراد شریعت ہے۔ یہ دیکھیں کہاں کی بات کو کہاں سے جوڑتے ہیں، اپنی باتیں پہلے عقیدہ بناتے ہیں
خود ساختہ اصول، جیسے کہ خود مانا کئی دفعہ کہ کسی بزرگ نے آج تک شرطیہ کے ساتھ یہ چیز پیش نہیں کی، خود اپنے منہ سے تسلیم کیا کہ ہاں جی کہ میں نے یہ خود ساختہ اصول بنایا ہے آج کے آج، اور سورہ بقرہ کی آیت پیش کر کے اس اصول کو خود بخود غلط بھی ثابت کر دیا، کیونکہ وہاں بھی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم میں ہدایت کی بات ہو رہی ہے، پر وہاں بھی تو شرطیہ آیا ہے اور ہدایت کی بات آئی ہے، تو یہ مانتے ہیں نا کہ شرطیہ کے ساتھ ہدایت پہلے آ چکی ہے، تو مستقبل میں بھی ایسے ہی ہونا ہے۔ جب حضرت آدم کو یہ بات ان کو کہ سب کے سب نکل جاؤ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو یہ بات کہہ رہا ہے شرطیہ کے ساتھ، تو یہ بات ہوئی ہے نا، اور ان کو ہدایت کے اوپر ایمان لانا ضروری تھا نا۔ وہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ جو لے کر آئے گا تقوی اختیار کرے گا اور خوف اس کو نہیں ہوگا قیامت والے دن، ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی سیم بات ہو رہی ہے۔ وہاں پر یہ شرطیہ بات کو ویسے ہی مان رہے ہیں جیسے میں بیان کر رہا ہوں، لیکن جہاں پر عقیدے کو زد آتی ہے، نہ تو اپنا اس آیت کے اوپر کوئی اپنا استدلال دے رہے ہیں، وہاں سے بھاگ کے صرف اور صرف جو ہے نا، اب ادھر سے بھاگ مرزا صاحب نے یہ کہہ دیا، فلانے نے یہ کہہ دیا، میں نے بار بار یہ کہہ دیا، حالانکہ میں نے بار بار اسی وجہ سے ان سے کہا تھا کہ بھائی میں آپ سے اسپیسیفک سوال کروں گا، کہ مجھے پتہ ہے یہ اوائڈ کرتے ہیں اور یہ کبھی بھی اس آیت کے اوپر اپنا استدلال نہیں دیں گے، بے شک میں جتنا مرضی زور لگا لوں، اور میرے خیال سے پھر آخری ٹرم کرتے ہیں اگر انہوں نے اس کے اوپر اپنا جواب نہیں دینا تو۔ جی بس یہ ٹھیک ہے جی، یہ باتوں سے تو بات نہیں بنتی ہوتی، ٹھیک ہے۔ آپ نے دوسری ٹرم میں مجھے کہا تھا اپنے عقیدہ دیں، اور آپ کو میں دے چکا، آپ بھول رہے ہیں، کیوں کہ اب شاید الفاظ اور اعصاب قابو میں نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ آپ کسی بات کا جواب نہ دیں اور میں جو دے چکا ہوں اس کو نہ مانیں۔ آپ نے مجھے دوسری ٹرم میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہاں اجرائے نبوت نہیں ہے، استدلال آپ کو دے دیا تھا، اگر آپ کی دماغ سے نکل گیا ہو تو یاد کروا دوں کہ یہ آیت اجرائے نبوت پر دلالت نہیں کرتی، یہ میرا استدلال ہے، اور میں نے کرنا، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ میں پرٹیکولرلی معین آپ کر رہے ہیں، بھئی میرے معین سوالات معین نہیں ہے، میں نے تو جواب دیے ہیں آپ کو، اور آپ کے سوالات توڑے ہیں۔ آپ نے کہا شرط کی بات ہے، یہ کون سا، آپ کو تو یہی نہیں پتا کس علم کا معاملہ ہے، یہ بات بار بار غلط لفظ بھی بولتے رہے، محدث کرتے رہے، آپ کے علم میں یہی نہیں ہے کہ یہ کس فن سے متعلق ہے یہ معاملہ، میں یہی حیران ہوں۔ آپ نے مجھے ابھی تک کوئی حرف شرط نہیں بتایا کہ یہاں حرف شرط کیسے بنا ہے، اور آپ قرآن پر بات کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی نہیں جواب دیا، لاسٹ میرا سوال تھا کہ یہاں کون سے بنی آدم مانتے ہیں، نہ شرمائیں، اب کے پچھلے کے ساری وقت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بتا دیں پیچھے والے نہیں ہیں، یہاں بول کے جائیں، بولیں ادھر کے یہاں بنی آدم سے پچھلے والے بنی آدم مراد نہیں ہے، تو میں آپ کو جناب مجدد محدث کہیں گے، جو کہیں گے پیش کروں گا، پیروں پر پانی تو پڑیں، کھڑے ہو ذرا، ٹھیک ہے، منہ سے مجھے نہیں منا سکتے، کوئی بات مانا، مان لیا تم نے، مان لیا بھائی، کیا مانا مجھے بتا تو دو بھائی، کیا مان لیا میں نے، جبکہ میرے کسی سوال کا آپ ایک چیز کا جواب نہیں دیا، آپ نے ترجمہ غلط کیا، اس کے اوپر کھڑے نہیں ہو رہے، آپ نے کہا ہمیشہ آتے رہیں گے، بھائی اس کا میں نے سوال کیا ہوا ہے، لٹک رہا آسمان میں زمین میں لٹکا ہوا ہے وہ سوال، پھر آپ نے کوئی آیت پیش نہیں کی جہاں شرط کے ساتھ نون سکیلا پر زور دیا ہوا ہے، ساری آپ کے مربی سمیت نون سکیلا نہیں ہے وہاں، بھائی کیسے مان لوں، ایسے مان لوں، بھائی ویسے کہہ دیں بھائی نائٹ رائڈر صاحب معذرت یار تمہارا مقابلہ نہیں ہو سکتا، مان کے چلے جاؤ، بھائی ویسے مجھے ریکویسٹ کر دیں میں مان لیتا ہوں، ٹھیک ہے، عقیدہ قرآن سے ثابت کر دیں، سوالوں کا جواب دیں، کون سے بنی آدم مراد لیتے ہیں آپ، میرا نہیں بتائیں کہ آپ لے لیں، بھئی کیوں آپ نہیں لیتے، پھر یہ بتا دیں، نہ اس آیت کا جواب کہ اما یاتی انکم مستقبل آپ مان رہے ہیں نا، نون سکیلا ہے آپ کے اصول کے مطابق، وہاں بھی کل نہ بتو اس کا تعلق اہبتو سے ہے، آگے کیا آپ اس کو ماضی مانتے ہیں، بتا دیں کہ اما یاتی انکم منی ہدن ماضی میں اتر گئی، مطلب قرآن کا کیا حال ہو رہا ہے بھئی، میں تو حیران ہو رہا ہوں، کریں اب بات، لاسٹ ٹائم رکھنی ہے تو لاسٹ رکھ لیں،
اس کے بعد آپ لاسٹ مجھے دے دیں, آپ لاسٹ میرا جواب دے دیں, پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہاں کہاں کس کس نے یہاں کیا کیا ہے. تیار رہیے گا جی. یہ دیکھ لیں, میں نے تو مطلب پہلے ہی کہا تھا کہ یہ معین باتوں کا, کیونکہ میں نے پتا ہے کہ ان کے ساتھ میرا ایکسپیرینس رہا ہے. پہلے انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس میں شامل کیا, ٹھیک ہے, اور پھر جب میں نے کہا کہ آپ نے خاص ماضی کے ساتھ کیا تو یہ مکر گئے. اور اس کے بعد میں ان سے کہتا رہا کہ آپ اپنی دوبارہ سے بتا دیں, اگر مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تو آپ دوبارہ سے بتا دیں اس آیت کے اوپر آپ کا کیا استدلال ہے. اب ان کو پتا تھا کہ میں جو باتیں کر چکا ہوں, جو میں جھوٹی چیزیں اور جھوٹے اپنے وہ بتا چکا ہوں, اس کے اوپر میں دوبارہ جاؤں گا تو پھنس چکا ہوں. کہتا جی میں نے بس ایک دفعہ بتا دیا. حالانکہ پہلی ٹرم میں نے بھی ان کو یہ واضح طور پر چیز بتا دی تھی کہ بھائی صاحب یہاں پر بنی آدم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد کے آنے والے لوگ ہیں. بھائی قرآن زندہ لوگوں کے لیے ہے, مردہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ شرطیہ کے ساتھ کیا بتائے گا کہ اگر تمہارے پاس رسول آئے تو مان لو. بھائی مردہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا کلام ہے. پھر میں نے ان سے کہا کہ اس آیت کی پوری میں کوئی ماضی کا سیگا اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں, اور نہ ہی آئے گا. یہ آگے بھی آپ دیکھ لیجئے گا, یہ زندگی میں کبھی بھی ان کے دیکھ لیے گا, کبھی معین سوالوں کا جواب ہے ہی نہیں. بس یہی ہے کہ میں نے, آپ نے یہ بات کی تھی, میں نے اس کا اب ہدایت سے دیکھے شریعتیں بنا دی انہوں نے. میں نے ان سے کہا کہ تمام نبی شریعتیں لے کے آئے ہیں, کوئی جواب نہیں, اور مجھے کہہ رہے ہیں میں نے کوئی جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے میں نے ان سے آخر پہ کہا تھا کہ ہماری اور آپ کی باتیں پہلے بھی ایسے چلتی رہی ہیں, آپ ہمیشہ بھاگتے ہی رہے ہیں اور بھاگتے ہی رہیں گے. آپ نے یا تو مستقبل نون سکیلا کو اس آیت میں نکالنا ہے, تو مجھے بتا دیں قرآن مجید میں نون سکیلا جہاں کہیں بھی آیا ہے وہاں پہ مستقبل نہیں ہوتا. ورنہ جو آپ نے سورہ بقرہ کی آیت پیش کی ہے وہاں پہ بھی ہدایت جاری ہونے کی بات ہو رہی ہے. وہ بھی ہم تو مانتے ہیں کہ ہدایت جاری رہے گی, یہ وہاں پہ بھی آپ ہی روک رہے ہیں ہدایت کو. بھئی کل نہ, جب اللہ نے ماضی میں بھی کہا آپ اس کو ماضی میں لے کے جا رہے ہیں نا, ہے ہی ماضی وہاں پہ, جب سب کے سب نکل جاؤ, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہدایت آئے گی. ہم تو کہتے ہیں کہ ہدایت تب سے شروع اور آج تک ہے, ہم نے تو کبھی کسی چیز کو روکا ہی نہیں ہے, آپ ہی روک رہے ہیں. لیکن جب ماضی میں بات آتی ہے تو اس کو بینے ہی تسلیم کرتے ہیں شرطیہ کے ساتھ ہی. فائمہ یعنی کہ بنی آدم کے بیٹوں کو بھی شرطیہ ہی کہا گیا تھا نا, کہ جب بھی تمہارے پاس ہدایت آئے گی تو تمہیں اگر وہ تقویٰ کرو گے تو کوئی خوف نہیں ہوگا. ان کو بھی شرطیہ کہا تھا, کیا ان کے پاس کسی کے پاس ہدایت نہیں آئی, خود مانتے ہیں کہ ہدایتیں بے شمار ہیں. 1,24,000 نبی آئے جو مختلف طریقے سے ان ہدایتیں لے کر آتے ہیں لوگوں کے پاس, اور یہ خود بھی مانتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ایک امام مہدی نے آنا ہے, ہماری جہالتوں کو دور کرنا ہے. جو علم اٹھ گیا ہے ہمارے پاس سے, جو ہماری جہالتیں آ چکی ہیں, اس کو ختم کرنے کے لیے ایک وجود نے آنا ہے. لیکن پھر بھی کیونکہ ہمارا رد کرنا ہے قادیانیت کا, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ صرف رد کرتے رہو, اپنا عقیدہ نہیں بتانا, اپنی چیزوں کو چھپانا ہے, اور کبھی بھی جو ہے نا اپنا عقیدہ پورا نہ دے کے آنا, ورنہ پھنس جاؤ گے. اور بھائی ہمارے پاس جب بھی آؤ جو مرضی کہہ آؤ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلط کہہ دو, قرآن کو غلط کہہ دو, ہدایت کو شریعت بنا دو, جو مرضی کر کے آ جاؤ, لیکن ان کی بات نہ مان کے آؤ گے تو پھولوں کے ہار ہیں, اور جیسے ابھی بھی پھول ان کو پڑے اور وہ ویسے بھی جاتے ہوئے بھی پڑیں گے, بے شک باتوں کا جواب نہ دیں. تو میری اب ان سے یہی درخواست ہے کہ اپنی آخری ٹرم لے لیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد معین سوال, اگر ان کو لگتا ہے کہ میں نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا معین, تو یہ میرے سے پوچھ لیں. ورنہ میں جو ان سے معین سوال کرتا ہوں پھر مجھے اس کا جواب دے دیں. ورنہ بڑی دیر سے میں ان سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ریپیٹیشن چل رہی ہے, اور یہ آگے بھی ریپیٹیشن ہی چلے گی. جزاک اللہ. جی میں شکر ہے مائک بند تھا, میں نے بڑی جلدی دیکھا کیونکہ وہ کہتے ہیں ہنسی نکل گئی, آج میری بھی نکل گئی. بھئی آپ نے کیا اس آیت کو سمجھے ہیں آپ؟ اما یاتینکم منی ہدن, اللہ کہہ رہا ہے میری طرف سے جب ہدایت, اگر ہدایت میری طرف سے آئے, اللہ کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے وہ شریعت ہوتی ہے, وہ شریعت ہے ہمارے لیے. اب اگر اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی تو کس لیے آئے گی بھئی؟ وہ شریعت نہیں ہوگی. بتا دیں, اللہ سے جو ہدایت آتی ہے وہ شریعت نہیں ہوتی, وہ اصول نہیں ہوتے, وہ ضابطۂ زندگی نہیں ہوتی. اب آپ نے کہہ دیا, یہ آیت کو سمجھ نہیں لگی آپ کو, اس لیے آپ کہتے ہیں ہدایت آتی رہے گی. کہاں سے؟ منی, میری طرف سے. اور جناب آپ اگر تڑپ نہ اٹھیں تو آپ کے گھر سے دلیلیں دوں کہ نہیں آئے گی, دوں دلیلیں آپ کے گھر سے, دوں دلیلیں. یہ اما یاتینکم یا بنی آدم ماضی ہے, آپ نے ایک مان لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے آپ تو اپنے گھر سے مکر گئے ہیں. آپ کہیں گے تو کیونکہ میرا طریقہ نہیں ہے, پھر آپ کہتے ہیں تڑپتے ہیں مرزا صاحب کی بات نہ کرو,
بھائی اپنے اکابرین کے خلاف جائیں اور ہم چپ کر کے انگلی منہ میں رکھ کے بیٹھیں. آپ تو اپنے اکابرین کے خلاف چلے گئے. آپ کے اکابرین کہہ رہے ہیں یہ آیت ماضی کے لیے ہے, دلیل میرے ساتھ ہے. یا آج ان کو اکابرین ماننے سے مکر جائیں یا کھڑے ہوں, آپ نے کہا کہ نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے ہیں, ماضی کے نہیں ہیں, اس پر ہٹنا نہیں, آخری ٹرم نہیں لینی, یہ جواب دینا ہے مجھے. میرے پاس دلیل. اب ہدایت نہیں آئے گی, شریعت نہیں آئے گی. آپ کہہ رہے ہیں آئے گی. بھئی حضرت امام مہدی جو ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں, خود آپ نے کہا شریعت محمدیہ پر, پھر تو نہیں آئی. بھئی اپنی ہی بات کا تضاد. پھر کہہ رہے ہیں آتی بھی رہے گی. بھئی آئے گی تو پھر 1400 سالوں میں اللہ کی طرف سے منی, یہ بھول رہے ہیں آپ. میں اس لیے کہتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں نا بار بار آپ ایک سمپتھی کارڈ لینا چاہ رہے ہیں کہ آپ جماعت قادیان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور بھئی جماعت قادیان قرآن اور حدیث کی بنیاد پر کھڑی ہو نا تو ہمارے پاس بات ہی نہیں ہوگی. جب قرآن اور حدیث کی بنیاد پر کھڑی ہی نہیں ہے تو ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں. بتا دو قرآن حدیث کہاں ہے تمہارے پاس. منی ہدن ایسے تھوڑی آئے گی, اللہ کی طرف سے آئے گی, اور آپ کے گھر سے ہے. اب ہدایت نہیں آئے گی, میرے اوپر ہے, اب ہدایت نہیں آئے گی, اب وہی کے ذریعے آنا, اب وہی نہیں آئے گی. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی لے کر نہیں نازل ہوں گے. رک گئی ہدایت, آپ تو جاری کر رہے ہیں. اپنے گھر کی فکر کر لیں آج, یا تو انکار کر دیں. ابھی آگے چلنا ہے سر. ایک منٹ, اب یہاں ختم نہیں ہو رہی بات, کیونکہ سوالوں کا جواب آپ کو جلدی ہے, مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. میں نے تو ابھی آگے بات کرنی ہے, پوری آیت پڑھی ہے. السلام علیکم نوید بھائی, یہ ڈیڈ لاک توڑوائیں یار, یہ ڈیڈ لاک, یہ ڈیڈ لاک توڑوائیں. اور اگر یہاں پہ بات آپ اس کو ختم کریں, اور یہ ڈیڈ لاک توڑوائیں. ایک منٹ نائٹ رائڈر بھائی, جزاک ٹھیک ہے, اللہ, میں بھی کہہ رہا ہوں, آپ بھی بول رہے ہیں لیکن اگلوں کو بات کرنے کا موقع دیں. جی کریں جی. آپ نے اجازت دے دیا نوید بھائی, آپ نے میں نہیں دیتا کسی کو بولنے کی اجازت, آپ نے دے دیا. میں تو سجیشن دے رہا ہوں, لاسٹ ٹرم آپ موڈریشن کریں. سر, نہیں, لاسٹ ٹرم اس کی ہے جس کے بعد جواب نہیں ہے. میں بیٹھا ہوا ہوں, سب چیزوں کا جواب لے کے دے کے بھیج دیں. جی ایک منٹ, آپ ہر بات میں اعتراض نہ کریں, اس کی وجہ یہ ہے کہ سر نہیں دیکھیں, لاسٹ ٹرم میں آپ لے لیں, یاد ہے آپ کو؟ نہیں میں نے تو نہیں کہا, میں نے کہا میری لاسٹ ٹرم ہے. انہوں نے اپنی طرف سے مناظرہ ختم کر دیا. کیوں؟ اب بھائی ابھی تو آگے بہت آپ نے اکیلے بولنا ہے تو بولتے رہے پھر. چلیں پھر ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے جواب نہیں ملا. ختم کر دیا ڈیبیٹ. میں ابھی بات ان سے کرتا ہوں. ختم کر دیں ڈیبیٹ ختم ہے. نہیں بھائی آپ بات کرو, وسیم بھائی آپ کا ٹائم سٹارٹ ہے یار. نہیں ٹائم والا میں نے میری طرف سے کوئی وہ دیکھ لیں کہ وہ پھر سے جو میری بات شروع سے لے کے ان تک ٹھیک ہے, کبھی بھی وہ اپنے عقیدے نہیں بیان کریں گے. دیکھ لیں کہ میں نے تو کیا, یہ اجرائے نبوت نہیں ہے, اور کیسے کروں؟ تو اس کا مطلب کیا ہے, کیا مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ ہاں مطلب کیا ہے, ہاں جی بتائیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر پھر آپ مانتے ہیں کہ میری باتوں کا جواب نہیں دیا تاکہ میں آگے چلوں. یا دیکھیں نا, مطلب بتا دوں, یہی تو بات ہم باتوں کا جواب دے دیں, دوسرے کی بات میں نقص پیدا تو آگے جانا چاہ رہا ہوں, اور اپنا عقیدہ نہ پیش کرنا. میں تو اس ڈیڈ لاک کو دیکھیں, عقیدہ پیش کیا, یہ اجرائے نبوت کے لیے نہیں ہے. جب تک آپ معین سوالوں کا جواب نہیں دیں گے, میں نے شرط کیوں رکھی تھی پتہ ہے انسان کی معین, میرے کون سے معین کا جواب میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ اس کے بعد آپ میرے سے معین پوچھ لینا. تو میں نے اچھا ٹھیک ہے, معین یہ ہے, آپ نے یہ مان لیا ہے کہ یہ یا بنی آدم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے ہیں, آپ نے مانا ہے نا. تو اگر آپ کا گھر اس کے خلاف کھڑا ہو, آپ اپنے الفاظ واپس لینا چاہیں گے یا میں حوالہ دے دوں؟ وہ آپ مجھے بتائیے گا, پہلے آپ اپنا استدلال پھر آپ بتا دیں. کیا بنی آدم ہے؟ استدلال دے رہا ہوں, میں نے تو کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ, میں تو بار بار کہہ رہا ہوں یار, ایک بار نوٹ کر لیں پلیز, کاپی پینسل لے لیں, یہ ریکارڈ کر لیں. یہ آیت میں مخاطب اللہ تبارک و تعالیٰ نے, سن لیں, اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو حکم دیا زمین پر اترنے کا, تو آدم علیہ السلام کی سب اولاد جو ان کی صلبی اولاد تھی اس کو فرمایا یا بنی آدمہ. وہاں سے یا بنی آدمہ شروع ہو گیا. آپ ڈینائی کر دیں وہاں سے شروع نہیں ہوا, آپ نے تو کر بھی دیا. اب تو وہ گزر گیا, وہ تیر نکل گیا آپ کے, ٹھیک ہے. واپس تب آئے گا جب آپ مانے آپ غلط تھے. یعنی کہ اس آیت میں آپ مخاطب ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم مخاطب ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہاں, آپ زندہ موجود ہیں, آپ اس آیت کے مخاطب ہیں کہ نہیں؟ ہم مخاطب ہیں. تو بس پھر یہی ماشاءاللہ سے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے تمہارے پاس, تو پھر کیا ہوا؟ تو پھر کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ مخاطب ہیں تو کیا ہوا؟ یہ کیا بات ہوگی؟ مخاطب ہیں
بس دلیل آ گئی آپ کی, ہاں تو مخاطب بھائی ہے یہی تو دلیل تھی کل بھائی. نائٹ رائڈر بھائی پھر ہماری بحث کس چیز کی تھی؟ کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں ہوں مخاطب. اللہ کے ہاں رسول نے کر دیا اس یا بھائی بنی ٹھیک آدم ہے میں, ٹھیک ہے, مجھے مخاطب کر دیا. کسی اور میری کے بات لیے سن. دکھا دیں قرآن سے, کسی اور کے لیے اللہ نے کہا ہو کہ رسول اللہ کے بعد کے آنے والے یہ اعلان کر دینا, قرآن سے دکھانا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمہیں حکم ہے آنے والے کو ماننا, یہ آیت مجھے واضح دکھا دیں. چلیں بات یہی ختم ہاں کر جی, دیتے ہیں. قرآن مجید سے جیسے آپ نے خود اپنے منہ سے تسلیم نہیں کیا. نہیں, بات کا نہیں جواب دیں, منہ اب سے میری بات تسلیم کیا سنیں. کیا. نہیں نہیں, ہاں جی, آپ نے تسلیم کیا کہ آپ بھی اس آیت کے مخاطب ہیں, پوری بات کریں, ٹھیک ہے کیسے نا, ہوں آپ کیسے اس ہوں. آیت کے مخاطب نہیں ہیں, نہیں, یعنی پوری کہ بات کریں, اللہ تعالیٰ نے آپ یہ کو بھی کہا دھوکہ نہ ہے. کریں, یہ دھوکہ نہ کریں. کیسے تسلیم یار کیا دیکھیں میں نے؟ میں آپ کی بات میں بولا نہیں, یار ٹھیک ہے, پوری اب آپ نے بات کہا کریں نا قرآن سے میں سلیم حوالہ وسیم دوں. صاحب, پوری یار بات کریں نا, ٹائم, میں نے مان لیا. رائٹر بھائی ایک منٹ ویٹ پوری کرنا, بات وسیم کریں. میں ٹائم لگا رہا ہوں, آپ دونوں پلیز اب ان کے نہیں نہیں, رائٹر کنٹینیو بھائی. کرتے ہیں آدھی تاکہ وہ بات جو نا میری نہ لمبی کریں. لمبی بات نہ ہو. جی جی رائٹر آپ بھائی ٹائم آپ لگا پلیز. دیں جی, لگا جی دیں جی ٹائم. رائٹر بھائی. 1 منٹ لگا دیں. ہاں جی, نہیں نہیں 3 منٹ نہ لگائیں, 3 منٹ میں وہ بھلا کیا ہوتا ہے کہ اتنی لمبی باتیں تو ہو جاتی ہیں لیکن اسپیسیفک نہیں ہوتا, ٹائم کو شارٹ کیا جائے تاکہ ان کی باتوں کو ایڈریس کیا جائے. اب یہ جی ٹھیک ہے, دیکھیے کہ جو اس 1 منٹ آیت لگا کو رہا میں ہوں. 3 گھنٹے سے یا تقریباً کو 1.5 گھنٹے سے بیٹھ کے ہم پیش کر رہے ہیں, وہ خود مان رہے ہیں کہ اس میں وہ بھی مخاطب ہے, یعنی کہ بنی آدم میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی مخاطب ہے کہ اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئے, تو یہ بات ہی ہماری یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. میں نے تو بات شروع ہی یہاں سے کی تھی, میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ بے شک ماضی میں لے جائیں, حال میں لے لیں, لیکن مستقبل لازمی ہے. تو مستقبل کو انہوں نے خود ہی مان لیا کہ ہاں جی مستقبل اس میں ہے, اس میں بھی مخاطب ہوں, کیونکہ یہ آیت تو 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا مخاطب ہوں. تو پھر میری اور ان کی بحث کا سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے. یہی تو بات ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس آپ ہی کے رسول آئے, تم میں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بنی آدم کو مخاطب کرتے ہوئے, اور یہ بھی بنی آدم ہے اور یہ مخاطب ہے اس آیت کے, تو یہی تو میرا استدلال اور دلیل تھی. تو یہ خود جب مان رہے ہیں تو میرے سے بحث کس چیز کی کر رہے ہیں پھر؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ جب کسی چیز پہ اختلاف ہو اس کے اوپر مناظرہ ہوتا ہے. 1.5 گھنٹہ میرے سے اوپر بات کر کے میرا ہی موقف ماننا تھا, تو نائٹ رائڈر بھائی مجھے اتنا کپایا کیوں؟ جی رائٹر بھائی. یا میں نا بہت مشکل سے ہنسی روک رہا ہوں. دیکھیں آپ نے کہا میں نے تو کہہ دیا, آپ نے کہا نہیں, اس بنی آدم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے بنی آدم مراد ہیں, پہلے کے نہیں ہیں. تو آپ کہیں آپ کے اکابرین غلط تھے, حوالہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے, 1 سیکنڈ لگے گا, میں ابھی پڑھ کے بتا دوں گا, بھیج دوں گا. آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ آپ بتا دیں کہ یہ ماضی کے بنی آدم اس میں شامل نہیں تھے, یا اپنے گھر سے انکار کریں. اس کو تو ٹچ نہیں کیا آپ نے, ٹھیک ہے, ٹائم بھی 1 منٹ کرا دیا تاکہ بات پوری نہ ہو سکے. بھائی اس کا جواب دے دیں نا, کسی بات کا تو بھائی جواب دے دیں. اب آپ نے کہا مان لیا, کیسے مانا یہ نہیں بتایا, یہ پھر میں دھوکہ کر رہے ہیں آپ. میں نے کیسے مانا, پوری آیت پڑھی ہے, کہہ دیں کہ میں وہ غلط کہہ رہا ہوں. کیا آپ کے لیے پھر رسول اللہ نہیں آئے, یہ بھی کہہ دیں. آپ اس انی رسول اللہ علیکم جمیعا میں شامل نہیں ہیں, انکار کر دیں. ویسے کر دیں, اچھا یہ بتا جی دیں وسیم آج بھائی. کہ آپ جی اس میں وسیم بھائی. شامل نہیں ہیں. ٹائم کم کر دیا, میری بات پوری نہیں ہو رہی ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں درمیان جی, میں آپ پھر نے کیونکہ میرے سے آپ پوچھے معین بغیر باتوں ٹائم کا 1 دیکھیں نا, منٹ کا. بھائی ابھی معین ابھی کون 1 سی منٹ چل رہا ہے, ہے, کون ابھی سی صبر کر معین ہے, جائیں. سب کا جواب ہے یار یہ وسیم صاحب, دیکھیں, آج نہیں چلے میں گی, تو آج نہیں. نوید بھائی انکار میں کریں, تو افسوس کے ساتھ اپنے یہ کہہ رہا اکابرین ہوں, سے بھی انکار کریں, او بھائی منی صبر ہدن کر سے جاؤ ثابت بھائی. کریں. اللہ سے ہدایت ابھی بھی آ رہی ہے, ہاں جی, ہاں جی, اور ہاں جی, اللہ سے کیسے آتی ہدایت؟ آپ کے گھر نے کہا اب ہدایت نہیں آئے میں آپ کو گی. بتا دوں گا نا یار, اب نائٹ رائڈر بھائی کو گراری گھر سے پھنس ہے, جاتی ہے, اب مجھے پتا ہے کہ فرشتہ جہاں پہ ہدایت آپ لے کو کر گراری نہیں پھنستے آئے ہیں گا. ملتی یار بھی ہے. ان چیزوں کے جواب کہاں جائیں گے؟ ٹائم مجھے دیکھیے, پورا دیں جی, 2 منٹ کم از کم. جی ہاں کہ جی, آپ اب ٹائم کیونکہ دیکھیں 30 1 سیکنڈ نہیں منٹ میں یہ کرتے ہیں پھنستے ہیں, کیونکہ کیونکہ جواب نہیں آ معین رہا. جواب دینا پڑتا ہے کہ جو ہاں کہانیاں. پھنسے گی, کیوں یا جواب نہیں اب مل رہا, میری پھنسے باری ہے گی, نائٹ جواب رائڈر نہیں مل بھائی, رہا. اب آپ خاموش رہیں, 1 منٹ مجھے ملنے دیں, چلیں ٹھیک ہے, اس کے جواب بعد آپ پلیز جواب اپنی. دیں. ایک نہیں 2 منٹ کریں جی, ایک نہ کریں. اور ابھی جی آگے جی جی بات جی جانی ہے, ابھی تو بڑی آیت پڑی ہوئی ہے. ہاں جی, بڑی آیت پڑی ہوئی ہے. دیکھیں جی میں جو وسیم بھائی 1.5 ہو گئے. گھنٹے سے یا 2 گھنٹے سے جتنی دیر سے بھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ مستقبل کے لوگ اس میں شامل ہیں, میں نے تو ان کو یہ کہا ہی نہیں کہ آپ ماضی کو نہ لے کر جاؤ, ٹھیک ہے. میں نے ان کو اجازت دی ہے کہ آپ ماضی کو لے آئیں, حال کو بھی لیں, مستقبل کو بھی لیں. جب مستقبل کو آپ نے اس آیت میں مان لیا ہے, انہوں نے خود کہا, اپنے منہ سے تسلیم کیا کہ ہاں جی میں بھی اس آیت کا مخاطب ہوں, تو بھئی اللہ تعالیٰ تو پھر یہ کہہ رہا ہے کہ مستقبل میں اگر آپ کے پاس رسول آئیں تو پھر آپ نے ماننا ہے. تو پھر ہمارا اور آپ کا جھگڑا کیا ہے؟ میری تو یہ سمجھ سے بلاتر ہو گیا نوید بھائی کہ میں پھر یہ دلیلیں کس چیز کے لیے دے رہا ہوں ان کو, جب یہ خود مان رہے ہیں.
اور کل بھی آپ کے سامنے انہوں نے مانا کہ ہاں بھی شرطیہ ہے اس آیت میں. تو بھئی اجرائے نبوت تو ہو گیا، بے شک شرطیہ ہی ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں پھر 2 منٹ ان کے اوپر بات کروں کیا. ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ کو پچھلی بات کا کرتے ہیں، میں تو آپ کو پہلی ٹرم میں ہی آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ پیچھے بھی لے جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مستقبل کو آپ نے رد کرنا ہے. اس کے اوپر میں بار بار دلیلیں دے رہا تھا، بار بار نون سکیلا کے اوپر میں زور دے رہا تھا، اور یہ خود انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہاں بھی میں بنی آدم سے میں بھی مخاطب ہوں اس آیت کا. تو پھر میرا اور آپ کا جھگڑا ہی ختم ہو گیا. جب ہم اس آیت کو بطور استدلال پیش کرتے ہیں امکان نبوت کا، تو آپ خود اس میں شامل ہو کے آپ نے ہماری دلیل کو تسلیم کر لیا ہے. تو نائٹ رائڈر بھائی، میں آپ سے اب آگے بات کیا کروں؟ میری تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ میں آپ سے جھگڑا کیا کروں جب آپ میرے استدلال کو مان رہے ہو کہ آپ اس آیت کے مستحق ہیں، آپ بھی مخاطب ہیں اس آیت کے. تو میرا تو وہاں پھر سارا کا سارا جو مناظرہ یا جو بھی اس کو مجادلہ یا ایک بات چیت کہہ لیں وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ نے میری اس بات کو تسلیم کر لیا، آپ نے اس بات کا رد کیا ہی نہیں ہے کہ مستقبل میں آپ اس میں مراد ہیں یا نہیں ہے. تو پھر میں آپ سے اس سے آگے کیا بات کروں پھر؟ ٹھیک ہے نوید بھائی، ان کو دے ٹائم. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کوئی بات رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. بڑا مجھے افسوس ہو رہا ہے اس بات کا کہ بار بار اپنے منہ سے آپ نے میری بات مانی ہے. وسیم صاحب نہیں ایسے نہیں ہوگا. آج دلائل سے منا کے بھیجیں، ایسے نہیں ہوگا. آپ نے کہا، میں نے کہا، آپ نے مجھے کہا جہاں مرضی چلے جائیں، بٹ آپ کا عقیدہ تو ہے نہیں جانا پیچھے. میری بات نہیں کریں. آپ نے کہا وہ جاہلانہ بات ہے، یہ الفاظ آپ کے ہیں، جاہلانہ بات ہے ماضی کی طرف. آپ کے گھر سے کیا اٹھاؤں میں؟ علم کے جہل اٹھاؤں؟ وہاں ہے کہ ماضی کا ہے. ابھی بتا دوں گا. یا تو آپ معذرت کر لیں اپنے بڑوں سے کہ آپ کے بڑوں نے اس آیت کو نہیں سمجھا اور آپ نے زیادہ سمجھ لیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے اکابرین اس آیت کو نہیں سمجھے، آج آپ سمجھ رہے ہیں تو آپ یہ کہہ دیں. یا آپ کو غلطی ہو گئی ہے، یہ ماضی کے بنی آدم اس میں شامل ہیں، یہیں کھڑے ہو کر معذرت کر لیں، کوئی بات نہیں. میں آپ کو موقع دیتا ہوں، دوبارہ ریکنسیڈر کر لیں، ورنہ حوالہ مانگ لیں. ابھی دیتا ہوں، سامنے ہے، فون پہ پڑا ہوا. ٹھیک ہے، بالکل سامنے. اگر غلط ہوگا کہ یہ ماضی نہیں ہے تو میں ابھی ہار کے آپ سے معذرت کر کے چلا جاؤں گا. لیکن اگر آپ میں ہمت ہے تو یا تو گھر کو جھوٹا کہہ لیں یا پھر کہیں آپ سے غلطی ہوئی یا آپ آیت سمجھ نہیں پائے. اس کے علاوہ اب آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اور ہمارا عقیدہ مان لیا، ہمارا عقیدہ مان لیا، اس سے نہیں ہوتا. میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، اجرائے نبوت نہیں، یہ آیت ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے. امکان ہے، اور رسول اللہ پر بھی امکان مان لیا، رسول اللہ پر بھی مان لیا. امکان ہے، لیکن پھر کیا کہتے ہیں؟ آنا ضرور ہے. بھائی کتنا تضاد ہے آپ کی باتوں میں. ابھی آگے بات چلنی ہے. یہاں ڈیڈ لاک ٹوٹتا ہے. آپ معذرت کر لیں اپنے بڑوں سے کہ آپ نے غلط کیا ہے، اور ہدایت نہیں آئے گی. اب اللہ کی طرف منی کا جواب نہیں دے رہے، کسی بات کا جواب نہیں دے رہے، اور پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے مان لیا ہے. میں صدقے جاؤں وسیم صاحب. اور پھر کیا؟ ماضی میں جانتا ہوں آپ کی گراری پھنس جاتی ہے. اور بھائی یہاں کون پھنسا ہوا ہے؟ دنیا دیکھ رہی ہے. جی ٹائم ٹھیک لے لیں ہے اپنا جی اور وسیم بھائی. پلیز جواب دیں. یا نوید بھائی جی جی ہماری اس آیت کے اندر کیا بات تھی کہ یہ آیت مستقبل کے لیے دلالت کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ اس کے اوپر بحث تھی نا. تو یہ خود جی کہہ رہے جی ہیں کہ میں بھی اس آیت سے آپ مخاطب قسم ہوں. کھا کے کہیں، آپ نے کہا یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے او یہاں بھائی پچھلے بات ماضی والے سنو، میں مراد بات نہیں کر ہے. رہا ہوں، درمیان میں نہیں بولو. ٹھیک ہے، نہیں، آپ نے نہیں کہا. آپ نے نہیں کیا کہا چیز؟ ماضی والے مراد نہیں ہے. آپ نے ہاں نہیں کہا. میں نے آپ سے کہا کہ آپ لے سکتے ہیں، میں نہیں آپ کو نہیں بار نہیں، بار آپ کہہ رہا نہیں، ہوں. یہ غلط کہہ رہے ہیں. ابھی نہیں 2 دیکھو ٹرم یار پہلے نائٹ آپ نے رائڈر کہا بھائی، اس طرح سے کہ نہ کریں. اس آیت سے میں اپنی بات کی وضاحت نہیں خود نہیں نہیں کروں نہیں گا. نہیں 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 نہیں، یہاں سب موجود ہیں. آپ نے ایکسپلیسٹلی کہا ہے کہ اس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والے بنی آدم مراد ہیں. مت پھریں اپنی بات سے. معذرت کر سکتے ہیں، میں چلوں گا آگے. معذرت کر لیں. نائٹ رائڈر یہ آپ بھائی، نے آپ نے کہا ہے شروع میں اصول بنایا تھا کہ جو سر، کوئی بندہ نہیں، آپ بات سے مت یار پھریں. دیکھو نائٹ رائڈر بھائی بولنے تو دو یار. یہ نہیں طریقہ نہیں ہے. آپ آپ نے مانیں گے، آپ نے کہا ہے. شروع میں شرط شروع رکھی ابھی تھی. 2 ٹرم پہلے آپ نے کہا، یار اور شروع میں یار بھی نوید آپ نے بھائی، یہی تو کہا تھا. میری ٹرم تھی یا ان کی ٹرم تھی؟ جی چلے رائٹر ٹھیک بھائی ہے، 2 ٹرم منٹ لے آپ لیں، پلیز. ٹرم لے لیں. جی ٹھیک ہے. ہاں جی. اب دیکھیں کہ ان کی گراری ہمیشہ ایسی پھنستی ہے. خود یہ شرط رکھی انہوں نے کہ جو بات اگلا بندہ کرے گا اس کی وضاحت بھی خود دے گا. جی میں پہلی ٹرم سے لے کر اینڈ تک یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو ماضی پہ لے جائیں. ٹھیک ہے، حالانکہ اس میں کوئی ماضی کی بات نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم لے جائیں. میں ان کو کہہ رہا ہوں لے جائیں.
اس کے اوپر میں کوئی فتوا لگا رہا ہوں یا اس بندے کو میں جھوٹا کہہ رہا ہوں کہ جی آپ اپنے بڑوں کو جھوٹا کہہ دیں کیونکہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے، کیونکہ یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ آیت مستقبل کے لیے بھی ہے اور یہ اس میں شامل ہے۔ جب یہ اس میں شامل ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی نوید بھائی کہ میں اب ان سے کیا بات کروں، جب یہ خود مان رہے ہیں کہ شرطیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے اور ان لوگوں کو بھی مخاطب کیا جو آج کے لوگ ہیں اور جس میں نائٹ رائڈر بھائی خود بھی شامل ہے، تو میں اس سے آگے اور کیا بحث کرنی ہے؟ کیونکہ ہماری بحث تو ان لوگوں سے ہوتی ہے جو اس آیت کو خالصتاً ماضی کے اوپر دلالت کرتے ہیں، تو مستقبل کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمارا تو ان کے ساتھ جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو جب یہ ہماری بات مان رہے ہیں مستقبل والی، تو پھر میں ان سے کیا بات کروں؟ میں تو پچھلی بات میں بھی یہی بات کر رہا ہوں۔ تو جب یہ مان رہے ہیں، تو جب یہ دلیل ختم ہوگی، خود ہی رد پیش کر رہے ہیں اپنی بات کا کہ ٹھیک ہے کہ شرطیہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، لیکن مستقبل کے ساتھ۔ تو یہی بات میں ان سے پہلی ٹرم میں میں نے شرطیہ بھی ساتھ لگایا تھا اور مستقبل بھی لگایا تھا، تو یہ اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوئی، ان چیز کو ہم چھوڑتے ہوئے یہ چیز ختم ہو چکی ہے، یہ مناظرہ، یہ مجادلہ، یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں، کیونکہ اسی آیت کے اوپر ہی ہماری بات ہونی تھی اور مستقبل کے اوپر ہونی تھی۔ آپ شروع سے رد کر رہے تھے مستقبل کو، لیکن جو اب آپ نے خود مان لیا ہے، تو میں نوید بھائی کیا بات کروں؟ میری سمجھ سے تو بالا تر ہے۔ اب ایک بندہ خود ہی مان رہا ہے تو میں اس سے آگے اس کو کیا منواؤں کہ وہ اپنی ہار اپنے منہ سے تسلیم کرے؟ میں تو نہیں کہہ سکتا ان کو، یہ تو سننے والے خود ہی فیصلہ کریں گے کہ 1.5 گھنٹے میں میرا کیا موقف تھا اور انہوں نے 2 منٹ میں اس کو مان لیا۔ جی اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ نیچے ہمارے جو یہ بھائی ہیں انہوں نے کچھ بات کرنی ہے۔ دیکھیں مجھے جواب دینے دیں، پھر آپ ڈیبیٹ کو ڈسٹرب کریں گے، پھر تو بات فائدہ نہیں، شاید وہ کوئی اور بات چلیں آپ جی اپنا فنش۔ ٹھیک ہے اچھا اپنا نائٹ رائڈر بھائی، دیکھیے ابھی آپ میرا ٹائم ہے، میرا ٹائم یار، ہے۔ ہاں جی ہاں جی میری بات سن لیں، آپ اپنی آخری ٹرم لیں، کیونکہ میری طرف سے جو میں نے نہیں، میں نے تو آگے بات کرنی ہے، میں نے تو پوری آیت پہ بات کرنی ہے۔ ہاں یہ تو ٹھیک ابھی یہی ہے، وہ جو میں نے اس کا ڈیڈ لاک توڑ دیں، آپ معذرت کر لیں۔ کیوں کہ ابھی آپ نے پھر ایک لفظ بولا ہے کہ ماضی تو ہے ہی نہیں، لے لیں لیکن ماضی نہیں ہے، تو یہی میں کہہ رہا ہوں، کھڑے ہو جائیں، اس پر کھڑے ہو جائیں اور میرے سے پوچھ لیں، میں دلیل دیتا ہوں۔ یہ کہ میں نے میں نے تو پہلے پوچھا آپ سے، مستقبل کے آپ اپنی آخری ٹرم میں نے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد میں مربی صاحب کو یا نیچے کمالات بھائی آئے ہیں، جواد بھائی، ان کو کہہ دوں گا تو کیونکہ بس جو چیز میں نے معاملہ ثابت ختم، کرنی تھی شکر الحمدللہ وہ آپ نہیں مان کیا، چکے ہیں، تو میری آپ سے بالکل نہیں کوئی کیا۔ بحث نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ کے رسول کے صدقے آج آپ فیل ہوئے ہیں، آج دنیا نے دیکھا ہے آپ اما یاتی انکم منی ہدن کا آپ سے ترجمہ بھی نہیں اور اس کا استدلال بھی پتہ نہیں گول مول کر گئے، آپ سب نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی آپ اپنے گھر کے خلاف بات کر رہے ہیں، نوید بھائی ان کے 2 اپنے منٹ گھر کے لگا دیں خلاف، اور آپ کی ہمت نہیں ہو رہی کہ اپنے گھر کے خلاف ٹھیک آپ ہے میرے ٹھیک ہے سے یار، حوالہ لیں۔ نائٹ رائڈر بھائی آپ مرزا صاحب کے خلاف کھڑے ہیں، نور الدین صاحب کے خلاف کھڑے ہیں، ہمت ہے؟ ہم تو رسول اللہ کے ساتھ ہیں، جہاں رسول اللہ ہے ہمارا سر ہے، ہمارا دل ہے۔ آپ بتا دیں کیا آپ کا دل ہے وہاں جہاں آپ کے قابرین ہیں؟ حوالہ مانگیں، ڈر کے حوالہ کیوں نہیں مانگ رہے آپ؟ کہ آپ کے قابرین کہتے ہیں یہ یا بنی آدمہ سے اولین اولاد آدم مراد ہے، حوالہ ابھی دیتا ہوں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں اب وہی لے کر، وہی نبوت لے کر فرشتہ نازل نہیں ہوگا، ختم ہو گئی، تکمیل ہدایت ہو گئی۔ آپ کہہ رہے ہیں مستقبل میں رہے گی۔ بھائی یا تو آپ قرآن کو اپنا مرضی سے سمجھ لیں، اپنے قابرین کو بھی پیچھے چھوڑ دیں۔ ابھی آگے آیت میں بڑا وسیم بھائی نہیں کرنا چاہ رہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ بات ہو جائے۔ نہیں، پھر یہاں ٹھیک ہے، وسیم بھائی نے معذرت کر لیا بات کرنے سے، تو بات ختم کر دیں یہیں۔ آگے تو ابھی ایک ایسے آگے تو اللہ نے ایسے ایسے اس میں نقطے رکھے ہیں کہ میں آپ کو بتا دوں، یہ اجرائے جی میں وہی کرنا نیکسٹ جو آپ نے بات کرنی پھر ہے ٹائم رکھ لیں کمالات صاحب کے ساتھ، کیونکہ کیا بات ہے، بنیاد بنتی ہے۔ وسیم صاحب کے ساتھ ایک بنیاد بنی ہے، چلی ہے، اب کمالات صاحب اس بنیاد کو لے کے چل نہیں سکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وسیم صاحب نے معذرت کر لی ہے، جب آپ نے ثابت نہیں ہوا ان سے۔ تو میں اور دیکھیں سوال کروں بھائی، دیکھیں آپ اپنے قابرین کے خلاف عقیدہ دے رہے ہیں، یہ نہیں ماننے کے تیار۔ وہ میں غلط ثابت ہوا نا،
हो गए लेकिन ना, आपकी चलो बात ठीक तो हो गई ना कि है, मुस्तकबिल बस में। ठीक है, अब एक चीज बात गलत बात साबित खत्म होती होगी, है। आपने मान लिया आप गलत हैं, इस आयत को समझने ओहो में आप यार गलत हैं, देखो नाइट राइडर भाई, आपने आपने मान ये लिया है किया इस भाई, आयत को मुस्तकबिल के समझने लिए में है आप गलती पर हैं, जो शख्स गलती पर हो मैं उससे क्या मुनाजरा करूं, वो पहले भाई। मेरे इस आयत को आपने समझ देखो, कर आए। जब आपने मेरा मुद्दाई मान लिया है, जब आपने मैंने मेरा कैसे माना मुद्दाई है, मान ला लिया, हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, कैसे माना, तो आपने कहां कहा से ना माना, कि इस आयत से आपके मुंह से? मुखातिब आप भी हैं। भाई आपने कहा वैसे ना कि इस आयत से मुखातिब आप हाथ हैं। जोड़ के कह देता हूं, आप ऐसे नहीं मना सकेंगे, नहीं नहीं, आप इस आयत से ऐसे मुखातिब नहीं हैं मना क्या? राइटर भाई, सकेंगे, ये ट्रिक इम्कान आपके नबूवत तो मैंने आपने मान लिया झेले ना, हुए हैं, इम्कान नबूवत तो आपने ये माना, ट्रिक यही तो मैंने बात हम पहले, मैं तो वही तो कह रहा इम्कान हूं। नबूवत पर आप इजाबे नबूवत साबित कर गए हैं भाई, आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, और भाई मैंने आपसे क्या और पूछा? आप इस आयत को यार मुस्तकबिल का नाइट मान राइडर रहे भाई, हैं, एक तो आपकी ये गरारी क्या फंस कर रहे हैं जाती है। मैंने इसी वजह से शर्त रखी भाई, थी कि मैं आपकी आपसे नहीं मोमिन फंसी सवाल मेरे साथ, करूंगा। आप तू बतू बात कर रहे हैं, आप तो खामोश नहीं है, फंसी तो आपकी भी हुई है, बल्कि आप पूरे के पूरे फंसे हुए हैं आज। अब आपने, अब ठीक है, मुझे कह नहीं, ले, आप मुझे चुप कोई बोलें। मसला नहीं। हाँ जी, आपने और आपने आपने मान तस्लीम लिया है, करते हैं ना कि आयत आपके लिए भी मुखातिब हैं आप इसमें। आप तस्लीम करते हैं कि ये आयत आदम अलैहिस्सलाम देखें, की सारी औलाद के लिए नहीं है, मैंने तो कहा है कि आपने आप तो किया, देखें, मैंने आपने किसी तो को किया उसके ऊपर झूठा कहा ही नहीं। नहीं, आपने मैंने तो आपसे किया कहा है, हमारी जमात का असूल है कि नूने सकीना आप के आज साथ। अपनी जमात के उसूलों को पीछे फेंक चुके हैं, राइटर सारी भाई, चीजों के चलो साथ ठीक है, सुनने वालों ने राइटर भाई, सारा पीछे सुन लिया। फेंक चुके हैं, इस्लाम क्योंकि में बात आपने कर रहे कहा हैं। है कि ये पीछे वाले मुराद ही नहीं है, और आप हवाला नहीं मांग रहे। मैंने क्यों? आपको कहा है आपको कि पता आप है? ले ले, ठीक है। नहीं, मैंने मैं आपसे क्यों पहले ले कहा। लूं, मैं क्यों लेकिन ले लूं, मैंने आपसे शुक्र पूछा है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप नहीं ले रहे। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला के अल्हम्दुलिल्लाह, फजल से आज आप आपने मिर्जा तस्लीम साहब, किया, आपने नूरुद्दीन तस्लीम साहब, किया मेरे मौक़िफ़ को कि मैंने कोई मुस्तकबिल की तस्लीम नहीं बात किया। है। आप कसम यार खा लें कि वसीम आपने साहब नहीं ऐसे तस्लीम होते किया हैं कि आप मुनाजरे, इसके वसीम साहब इस्तेमाल में ऐसे आते होते हैं हैं साइड डिबेटें, के। नहीं आप ऐसे इस मांग ले मेरे से कि भाई आप कह नहीं, दीजिए, जब आप आप खुद जीत कह गए। रहे हैं नाइट राइडर भाई, जब आप खुद कह रहे हैं आप इसके मिज़दाक क्या हैं, बात है वसीम साहब, ये क्या बात है, यही तो आप करते हैं, यही देखे ना, फिर आप आप मुअय्यन बात का बुनियाद जवाब नहीं पर दे रहे। खड़े हो, आप- मुझे हराएं, तो बुनियाद भाई पर जब खड़े आपने खुद ही तस्लीम कर लिया कि आप क्या? मिज़दाक हैं, तो मैं इससे आगे क्या हराऊंगा? अच्छा, तो पिछले मिज़दाक नहीं है, आप मान बैठे हैं। हाँ, तो मैंने तो पिछले कहा कि आप मिज़दाक ले नहीं। लें पिछले मिज़दाक, मैंने उसके नहीं ऊपर कोई नहीं, फतवा जारी आपने, किया। मैंने नहीं, आपने कहा नहीं है, आप अपनी वो बात तो- करें, मेरी क्यों कर रहे हैं? मैंने आपसे आपने कहा नहीं है, इसका पहली टर्म में वसीम देखें, साहब देखें, अगर आप एक बात कहें ये नहीं हो सकता, मैं कहूँ ये हो सकता है, तो तजाद आ गया ना। हाँ, राइटर भाई, देखें ये राइटर बात भाई। तो हमारा झगड़ा था ही नहीं, झगड़ा झगड़ा हमारा बिल्कुल था है, कि मुस्तकबिल बिल्कुल की है। ये आयत है कि नहीं है। आपने जब अपना अकीदा पेश किया, इस आयत पर इस्तेदलाल किया, पहले जुमले में आपने ये बात की है कि इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के बनी आदम मुराद हैं, ये आप मत मुकरें। इसी पर मेरा झगड़ा, कैसे कहते हैं झगड़ा नहीं है, बड़ी बात है जी। तो भाई मैंने ये जो कहा था कि बुनियाद है माजी वहीं ले से लें। आप कह रहे हैं क्यों, क्या और आप इस नाइट बुनियाद राइडर पे भाई फंसे हुए गरारी, हैं? ओ गरारी शाह साहब बात सुन ले। ओ भाई पूरा बंदा ओ भाई, फंसा हुआ है, देखिए हमारा तो मैंने तो कहा था कि माजी भी ले ले, हाल भी ले ले, लेकिन नहीं आपने कहा मुस्तकबिल लाजमी है। भाई, आपकी बात कर रहा हूँ, आप क्या लेते हैं? नूने मैंने अपनी बात सकीला ही के नहीं की। साथ, नूने मैंने बात ही सकीला नहीं के, देखें तो- मैंने कहा था कि नूने सकीला के साथ आप मानते तो हैं, फिर आपने कहा जी मैं भी नूरुद्दीन मुखातिब साहब, हूं। मिर्जा साहब आपने सब खुद गलत माना। हो गए, नूर नाइट सकीला राइडर के भाई, साथ माजी के नाइट राइडर लोग भाई, मुराद ले रहे आपने हैं। हमारे इस्तदलाल को तकवीयत दी है, आपने कहा कि आप खुद अच्छा। मुखातब है इस आयत के, तो यही मेरी अच्छा। झगड़ा था कि नून सकीला मुस्तकबिल। मैं तो बार अच्छा बार इस चीज को अच्छा, कह रहा आप उस अच्छा 3 आप उस घंटे आयत बाद के वो बात आप- मानी। राइटर भाई, राइटर चलो भाई, यार, बात को आगे चलाएं, कमलात भाई, बात को आगे भी चलाएं यार, बात भाई, को नबी आगे साहब बात या ये तो है, आप कर लें या देखें, कमलात भाई कर लें। बात को अब बात जो को मेरा आगे लेके इस्तदलाल था, चलते हैं, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बात को आगे मैंने वो लेके साबित चलते कर हैं। दिया। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज आप मिर्जा साहब के और नूरुद्दीन साहब के चले, खिलाफ खड़े होकर ठीक है, जमात के अब लो। उसूलों अच्छा, को एक मिनट आपने राइटर भाई, कुछ मुझे डाला एक हुआ है। मिनट दें। आप हवाला मांगे, मुझे गलत राइटर भाई मुझे 1 मिनट दें, जज़ाकल्लाह। मैं कमलाते भाई को शिफ्ट कर देता हूँ, आपकी मेहरबानी है। नहीं, बात होगी, अगर वो माजरत कर रहे हैं, नहीं कर सकते तो बात यहाँ खत्म कर। कमालात साहब के साथ मेरा टाइम रख, इसी मौजू पर शुरू से करेंगे, कल का रख शुरू दें, से परसों का कर रख ले दें, अपने कमलात शुरू से भाई के करें। साथ, ठीक है ना? ठीक है। आज यार, अभी आप फ्री है ना? साबित करनी इंजन और थी। गेर हाँ जी, गिरारियां वो मान सब चुके फंस हैं, गई तो मुझे हैं। फिर इसके आगे Right. किसी से अपने- पता तरह के मैं क्या Right, मनवाऊंगा। राइटर भाई, देखें, बात अपने सुनिए। मौकफ को साबित करने के लिए अपने काबरीन के खिलाफ खड़े हैं आप। नाइट ये राइडर भाई, इसको बात तो कहते हैं सुनिए। गिरारियां। चलो ठीक है यार, आप ब्रेक अपने मुंह से जो सब राइटर भाई, खत्म बात कर सुन दिया। लो ना यार, अब- राइटर भाई, अब- अब आपने खत्म कर दिया ताकि दूसरों को मौका ओ मिले। नाइट आपने राइडर खत्म कर भाई, दिया। बात तो सुन सर ली एक भाईजान। मिनट, मुझे मेरे फरीक से पूछने दे, बात भाईजान, खत्म हो गई आपको है। पिछले बड़े 1 घंटों से सुन रहे हैं, आप हमारी भी सर सुन आप लें। ना सुने, ये यहाँ डिबेट हो रही है सर,
मैं टाइम लेके डिबेट कर जोया रहा हूँ, भाई, आप मुझे ये- ताना दे रहे हैं, ये आप इनकी मुझे आदत ताना है दे रहे हैं। क्योंकि कि जब वो अगर फंस एक जाते हैं बात तो आप जाते हैं, यहाँ तो इनकी डिबेट बिरादरी को के सुनने साथ ही आए नहीं हैं। है। सेकंड रुके नाइडर भाई, डिबेट मेरी को बात सुनने आए सुने। हैं। अगर एक बात को सर मैंने 20 होस्ट दफा मुझे सुनना बता है दे, तो वो मुनाजरा खत्म हो गया, आप बात कर। अल्लाहु अकबर। हाँ जी, होस्ट कितनी बता जी दफा जी जी करनी है? हो गया। जी जी मुनाजरा तो फिनिश हो गया ना यार, चलें जी, रेड ठीक में है, आप मुनाजरा तो बात करो। फिनिश हो गया। अब ये आप बात मुनाजरे करो। का नाम ना दें, ये मुकालमा है। कोई भी डिबेट बंदा नहीं नहीं किसी नहीं, डिबेट को हुई है, मुनाजरे का नाम आप ना दें। बाद में आए हैं, आप बाद में आए सर, अपने बात तो उसूलों पे सुने। बात रखें। नहीं, आपके नवीद आपके साहब, ये नवीद क्या साहब ने मछली इसको मंडी डिबेट बन नाइट गई राइडर किया साहब, है? आपने आप बात यार, तो सुना ही- करें। नवीद सर, साहब जिससे बात सर, हो रही है आप- उसे होने दे आप यार। छोड़ दें, आप छोड़ दें, ये मुनाजरा था बात या खत्म नहीं हो था। गई। यार एक मिनट सारे सारे 2 आपकी मिनट बात प्लीज। मेरे लिए वैल्यू अभी नहीं रखती, क्योंकि डिबेट रख के डिबेट रखी गई है। सवाल जवाब का मैंने पूछा था, आपने सवाल जवाब करने हैं, उन्होंने कहा नहीं जी ऐसे होगा। टाइम रखा गया है, एक दूसरे के, इसको क्या कहेंगे, एक दूसरे के जरा की जा रही है, रद्द किए जा रहे हैं, यही तो डिबेट होती है। अब वो खत्म हो गया, अब आप जी बात कर लें। मेरे शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब अगली बात करें हम भाईजान। हाँ जी, अपना जी, मुरब्बी आप साहब, जनरल बात कर लें। यार मैंने मुझे नाइट राइडर तो भाई मुखातिब अभी ना करें। खामोश भी तो हो जाए यार, हमें दूसरे हाँ किसी जी, को मुखातिब बिल्कुल कर कर लेने लें। यार। अगर हम आपको आज म्यूट नहीं कर रहे तो आप अपनी इज्जत खुद भी रखें, ठीक है? आपने अपनी बात को काफी दफा अब कर आप दिया, ऐसे repeat भी किया है। ऐसे अल्फाज बोलेंगे, आपकी मजबूरी ये बन गई। नवीद साहब, ये खामोशी कैसे नहीं है, देखो अल्फाज यार, बोल आप रहे हर हैं? बात ये में जंप वसीम कर रहे साहब, हो। ये हम तरीका यहाँ पे कार है। इंतजामिया के तौर पर भी हैं, और देखें आपके अपने बंदे कह रहे हैं कि मछली मंडी बन चुकी है, ठीक है? तो हमने आपको फिर भी बोल ये दिया है। आदमियों ने बनाई है ना, मैं तो और यार एक मिनट चुप कर जा भाई, तो एक मिनट यार, एक मिनट बैठ साहब, एक मिनट। मैंने आपको पहले ही कह दिया था ये आप अपनी आखिरी टर्म ले लें, तो आपने ले लिया है। आपकी और मेरी बात में जो चीजें तय होनी थी वो लोगों ने सुन ली हैं, मुझे भी दोहराने की जरूरत नहीं। हम रबी साहब भी मौजूद हैं और कमालाते भाई भी मौजूद हैं और जवाद भाई भी हैं। जो कोई भी इनसे बात जारी रखना चाहता है वो रख ले, तो लिहाजा मैं फिर बाद में थोड़ी देर तक आता हूँ। अगर मैं सुनता रहा तो ठीक है, वरना मुझे एक काम करना है, मैं उसके बाद आ जाता हूँ। जी नवीद भाई, अगर आप खुद अब आगे जी हो वसीम। अच्छा यार, जी, एक जी, सेकंड मेरी बात सुनने सारे दोस्त। इससे पहले को कोई बात करें, वसीम भाई आपसे भी दरख्वास्त है और नवीद भाई आपसे भी दरख्वास्त है। पहली तो बात यह है कि अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप मुरब्बी साहब को मुरब्बी साहब कह के मत बात करें, वो ऑफिशियल बन जाता है। वो मुरब्बी साहब अब नहीं है मुरब्बी साहब, समझ आई? तो इनको जी, कोई जी। भी मुरब्बी साहब ना कहे, उनका नाम अल नासर है, तो उनको अल नासर के हिसाब से बात करें। आप ये अनऑफिशियल ब्रॉड के ऊपर एक ऑफिशियल बंदा बिठा के ऑफिशियल टर्म ना स्टार्ट किया करें, ये गलत बात है। बहुत शुक्रिया, करें बात जैसे मर्जी आप। नवीद भाई 1 मिनट मिल जाएगा, फिर फिर मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दीजिए। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। वसीम साहब, हीट अप मोमेंट्स होती हैं, मैंने कोई बातें की हैं, आपको अच्छा ना लगा होगा तो उसको फील ना कीजिएगा, मैं भी नहीं फील करूंगा। ये डिबेट का हिस्सा होता है, हीट अप मोमेंट्स होती हैं, ठीक है? इसमें एक दूसरे को इग्नोर करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात हुई। और नवीद भाई, बहुत शुक्रिया, आप कल मेरी ब्रॉड पर तशरीफ लाए थे और आपको हद्दुल इम्कान हमने कोशिश की कि इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ, म्यूट भी नहीं किया। आज मैं आपने वो बदला उतारा है, ठीक है? मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि आपने बड़ी अच्छी डिबेट कराई है। और कल आप आए थे, आज मैं आया हूँ। किसी ने रखनी हो डिबेट, मेरी तरफ से दावत है उसी ब्रॉड पर कल, वो मतलब टाइम रख के आ जाए, जब भी टाइम रखे। अभी हम जिस टाइम बंदे नहीं ने भी रखते। डिबेट करनी है वो ठीक है? हाथ खड़ा करे और डायरेक्ट नाइट राइडर नहीं, साहब से बात करे। हाँ, डिबेट जिसने भी रखनी है, टाइम वगैरह हम तय कर लेंगे। और और नाइट मेरी राइडर तरफ भाई से फ्लो दावत पे है। जाओ, हम किसी बंदे से बात कर ले, आप अपनी बात रिपीट करने का आपको मजा आता है? सर, आप मेरे ऊपर कैसे तनकीद कर रहे हैं? मजे की सर मैं बात ये है ना, आपको बात ये कर रहा हूँ मजे कि की बात आपकी ये है बात कि आ गई है, बीच में आ मैंने गए कहा हैं है कि जिसने आपके और साथ डिबेट बीच में करनी है आ वो गए हाथ हैं। खड़ा करे। मैंने इजाजत लेकर बड़े अच्छे तरीके से जी जी, आपने की है, होस्ट से हमें बात भी की है। मौका मेरी दिया बात सर। कंप्लीट नहीं हुई थी। बहरहाल आप बात कर लें। जिस बंदे ने भी इनसे डिबेट रखनी है हाथ खड़ा करे और वो डायरेक्ट बात करे नाइट राइडर साहब से। बहुत शुक्रिया। इनसे डिबेट करने का क्या फायदा जब ये कुरान को नहीं मानते, तो क्या किया जा सकता है? यही करवाना है आपने। यही बात तरीका करनी का है और ये एक मिनट नाइट राइडर भैया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यही था। ये जो है ना, आप अपने काम से बाहर नहीं आए जो कराना। साहब, आप गलत बात कर रहे हैं। यार आप एक में मिनट हिम्मत है, हिम्मत है ना, हिम्मत है, आप हाथ खड़ा कर दें। ऐसे कुरान मत के करें। मुनकर के साथ क्या डिबेट होगी, बताएं जरा। जो रसूलुल्लाह का मुनकर हो, मैं उससे डिबेट करूंगा। ये जो देखे कुरान माहौल का- खराब हो रहा है, जो कुरान का माहौल खराब हो रहा है। उससे नवीद साहब, क्या डिबेट जी होगी? जी, नवीद साहब, एक तानेबाजी, मिनट भाईजान, एक मिनट तानेबाजी, भाईजान, मुनकर, सारे काफिर। सारे एक मिनट यार, एक मिनट प्लीज, एक मिनट देखे ना, गलत जी बात जी, हो एक रही है। मिनट, एक मिनट वेट करें। सूरत सिद्धू भाई, एक मिनट, सिद्धू भाई एक मिनट प्लीज। जी 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 जी।
رائٹر بھائی کملات اسلام بھائی بیٹھے ہیں، اگر آپ نے اس بات کو، کیونکہ میں چاہتا ہوں اس بات پہ آیت پہ، قرآن کی اس آیت پہ بات ہو، چلیں جی، جس نے میرے ساتھ ڈبیٹ اگر کرنی ہے آپ نوید چاہتے صاحب، ہیں، آپ میرے جی اگر آپ چاہتے آپ ہیں طے تو کر میں لیجیے ان گا، سے کہہ میں جا دیتا رہا ہوں. ہوں اب، یہاں ہو جی گیا کفر کا. اللہ حافظ. جی جزاک اللہ. جزاک اللہ جی ایوری ون. جی السلام علیکم. جی جی السلام ناصر ورحمۃ بھائی کو اللہ. دیں موقع بولنے کا، پھر باری باری سارے بولتے ہیں. جی ایسی جی میرا ربی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں جی، بات یہ ہے کہ میں نیچے بہت ساری باتیں لکھ رہا تھا، لیکن آپ کی شاید نظر اس طرف نہیں جا رہی تھی، جی آپ نہیں پڑھ رہے تھے. میں آپ کو بات بتا رہا تھا. پہلی بات، اگر وہ پوچھ رہے تھے کہ اس آیت میں کون سے وہ لوگ مراد ہیں، تو میں نے یہ لکھا تھا کہ سورت آراف کی 32 آیات سے لے کے 36 تک تمام آیات مستقبل کی آیات ہیں، اس میں کوئی ماضی کی آیت نہیں ہے. رائٹ؟ تو آپ اس کو جواب دیں کہ اس سے مراد مثلا ایک آیت یہ ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، سورت آراف کی آیت نمبر 32 ہے. اور کیا مطلب ہے کہ اے بنی آدم، ہر عبادت کے وقت زینت اختیار کرو، یعنی لباس پہن کر عبادت کرو، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، کیونکہ خدا اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. اب اس میں کیا مطلب ہے کہ عرب کے لوگ جو تھے وہ ننگے بدن کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی. اور تفسیر اتقان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ خطاب جو ہے یہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے ہے، یعنی اس وقت جو موجود تھے عرب لوگ، اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے یہ خطاب ہے جو بعد میں آنے والے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے لوگ اور اس کے بعد کے لوگ، یہ مراد ہے. اور جتنی آیات ہیں وہ آپ کو پیش کرنی چاہیے تھیں کہ یہ ساری بھائی مستقبل کی ہیں، ماضی کی تو ایک ہی نہیں ہے. 32 سے لے کے 36 تک آیات، اما یاتینکم والی آیت تک، ساری کی ساری جو ہیں وہ مستقبل کی آیات ہیں. نمبر ایک بات. نمبر دو، قرآن شریف کی آیت سورہ عمران کی میں نے نیچے لکھی تھی 82 آیت، جو میثاق النبیین ہے، کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ جب نبیوں سے میثاق لیا گیا کہ جب بھی تمہیں کتاب اور حکمت دی جائے اور تمہارے پاس